کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے شوہر پہلے جیسے نہیں رہے؟ بات بات پر ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوری اختیار کر لینا یا پھر خاموشی میں سب کچھ چھپا لینا، اور آپ کے دل میں بار بار یہی سوال آنا کہ آخر یہ رشتہ بدل کیوں گیا؟ کبھی آپ نے خود سے یہ پوچھا کہ واقعی محبت ختم ہو گئی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رویے، ہمارے الفاظ، ہماری عادتیں آہستہ آہستہ اس محبت کو کمزور کر رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج بہت سے گھروں میں یہی مسئلہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ تو رہے ہیں لیکن دلوں میں وہ قربت نہیں رہی، اور پھر حل کے لیے ہم فوراً وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیا صرف وظیفہ کافی ہے یا ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو شوہر کے دل میں ناراضگی پیدا کرتی ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے جس سے دوبارہ محبت اور سکون واپس لایا جا سکتا ہے۔ ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے آپ کو کہ جس کے پڑھنے سے بہت سی بہنوں کے گھر محبت کی روشنی سے سرشار ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری بہنوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، یہیں سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، اسلام ہمیں صرف وظیفے نہیں سکھاتا بلکہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے، جہاں محبت تھی، احترام تھا، نرمی تھی اور ایک دوسرے کا خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یعنی اے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما اور ہمارے درمیان کے معاملات کو درست فرما۔ غور کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے تو ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا تب اثر کرتی ہے جب ہمارا رویہ، ہماری نیت اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں۔ اگر ہم زبان سے دعا کریں مگر عمل میں سختی، شک، ناشکری اور ضد ہو تو پھر رشتہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے آج ہم صرف الفاظ نہیں سیکھیں گے بلکہ وہ طریقہ سمجھیں گے جس سے دل واقعی بدلتے ہیں اور رشتے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شوہر کی ناراضگی اچانک پیدا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بار بار کی بے عزتی، طنز یا مذاق دل میں چبھن پیدا کر دیتا ہے۔ جب بیوی ہر بات پر شوہر کو کمتر دکھانے لگے، اس کی محنت یا فیصلوں کو اہمیت نہ دے تو آہستہ آہستہ دل میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بلا وجہ شک کرنا، بار بار موبائل چیک کرنا یا الزام لگانا بھی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ناشکری اور ہر وقت شکایت، یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں، اور جب بات بات پر لڑائی، اونچی آواز اور ضد شامل ہو جائے تو رشتہ بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت اچانک ختم نہیں ہوتی بلکہ رویوں کی وجہ سے دب جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت ضروری قدم آتا ہے اور وہ ہے خود احتسابی۔ ہم اکثر فوراً یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسئلہ صرف دوسرے میں ہے، لیکن کبھی رک کر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم خود بالکل ٹھیک ہیں۔ اپنے لہجے کو دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں، اپنے رویوں کو غور سے سمجھیں۔ کبھی خود سے سچائی کے ساتھ پوچھیں، میں کہاں غلط ہوں؟ یہ ایک سوال انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تب ہی وہ اسے درست بھی کر سکتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، اگر ایک قدم آپ بڑھائیں گی تو دوسرا بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگے گا۔ اسلام ہمیں رشتے ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، اور وہ ہے نرمی، صبر اور حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کا اختیار کیا۔ شوہر کے ساتھ عزت سے بات کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن اثر بہت بڑا ڈالتی ہیں۔ اسی طرح اپریسیشن یعنی تعریف، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جب آپ شوہر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو سراہتی ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز تقویٰ اور نماز۔ جب رشتہ اللہ کے لیے درست کیا جاتا ہے تو اللہ خود اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب نیت صرف یہ ہو کہ میں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔
اب آتے ہیں اس وظیفے اور دعا کی طرف جو دلوں کو جوڑنے میں بہت مؤثر ہے۔ قرآن کی یہ آیت وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو 11 بار پڑھیں۔ اول اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ کم از کم 3 بار بھی پڑھ سکتی ہیں، اور پھر دل سے پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہماری ناراضگیوں کو ختم کر دے، آمین۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، اصل چیز یقین اور اخلاص ہے۔ جب دل سے یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے اور اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عملی تبدیلیاں بھی ضروری ہیں، کیونکہ صرف دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے شک کو چھوڑیں اور اعتماد کو مضبوط کریں، کیونکہ ٹرسٹ کے بغیر کوئی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ تنقید کم کریں اور تعریف زیادہ کریں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اپنے لہجے کو نرم بنائیں، کیونکہ ایک نرم بات وہ اثر کر سکتی ہے جو سختی کبھی نہیں کر سکتی۔ اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں، کبھی ایک مسکراہٹ، کبھی ایک اچھا جملہ، یہ سب چیزیں محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں صبر، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، رشتہ ایک دن میں نہیں بنتا اور نہ ہی ایک دن میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو انہیں بہتر ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ جلدی نتیجہ چاہنے کی بجائے صبر کریں، مسلسل کوشش کریں اور اللہ سے امید رکھیں، کیونکہ جب انسان صبر اور یقین کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے سکون اور محبت خود بخود واپس آ جاتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، رشتے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے بنتے ہیں۔ اگر آج آپ کے درمیان دوری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ خود کو بدلیں اور اپنے رشتے کو دوبارہ زندہ کریں۔ یاد رکھیں، دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے، اور جب اللہ کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے تو کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ آج سے ایک نیا آغاز کریں، شکایتیں کم کریں، دعا زیادہ کریں، سختی چھوڑیں اور نرمی اختیار کریں، اپنے دل کو صاف کریں، نیت کو درست کریں اور ہر عمل میں اللہ کو شامل کریں۔ پھر دیکھیں، وہی رشتہ جو آج ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کل آپ کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا، انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت واپس آئے تو آج ہی سے عمل شروع کریں، دعا کریں، وظیفہ کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے رویے کو بدلیں، کیونکہ اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جاتے ہوئے اس عمل کو کرنے کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، آپ کے درمیان کی ناراضگیوں کو ختم کرے اور آپ کے گھر کو سکون اور برکت سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔